He care about you and anything that belongs to you. اگر آپ سورہ نازیات کی آیت کو یوں پڑھیں کہ اللہ نے کہا ہے متاع لکم ولی انعامکم، اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے اور تمہارے کیٹلز کے لیے متاع بنایا ہے. آپ کیوں؟ میرے پاس تو کیٹلز نہیں ہیں، ہم میں سے تو فارم ہاؤسنگ سب کی نہیں ہو رہی ہے، ہم تو نہیں فارمنگ کر رہے جانوروں کی. تو پھر what this ayah is saying to me, because قرآن کی تو ہر آیت مجھ سے بات کرتی ہے، ولی انعامکم میں میرے لیے کیا ہے؟ اپنے آپ کو یقین دلائیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ cares about you and anything that belongs to you. That's so interesting. اور یہ سوچ کہ اللہ میری حفاظت اور میری سراؤنڈنگ کی حفاظت کرتا ہے، اللہ میری حفاظت اور میری اولاد کی حفاظت کرتا ہے، اللہ میری حفاظت اور میرے ایمان اور میرے گھر کی حفاظت کرتا ہے. That's something very amazing. اور یہ سوچ آج کے ایرا میں بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اس لیے کہ یہ جو آج کا فاسٹسٹ گروئنگ مائنڈ سیٹ ہے، کون سا ہے فاسٹسٹ گروئنگ مائنڈ سیٹ؟ ایتھیزم، جو ہم سب کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے. اس کو آپ ریلیجن تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ ریلیجن ہے، اٹس اے مائنڈ سیٹ. آج سے 10 سال پہلے اس مائنڈ سیٹ کو اتنی ہائپ نہیں ملی تھی، بیکاز یہ مائنڈ سیٹ گاڈ لیس مائنڈ بناتا ہے، گاڈ لیس سوسائٹی بناتا ہے. ڈے بائی ڈے ایک اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی تعداد کا گراف نیچے آ رہا ہے. گاڈ لیس سوسائٹیز اور گاڈ لیس مائنڈ کا گراف اوپر جا رہا ہے. تو اب ایسے میں we have to be very careful. We have to be on our guards. We have to be on our warning tones. اس لیے کہ ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا ہے. ہمیں اپنا ایمان پریزرو کرنا ہے، ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اسلام کے آنر کو سنبھالنا ہے. اور یہ کام ہو سکتا ہے when you will stick yourself to the book of your Rabb. قیامت کا ذکر آئے تو اپنے ساتھ عمل کے پوائنٹ آف ویو سے اٹیچ کر کے پڑھیں. جنت کا ذکر آئے آج مجھے یہ چیز کیسے اپیل کر سکتی ہے، اس انداز سے پڑھیں. How can we say that keep God out of our lives؟ جب ہم نے عبادت کرنی ہوگی ہم کر لیں گے، بٹ بہت سے مسلمان اس کیٹیگری پر آگے بڑھنے لگ گئے ہیں. اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت کرے. بہت سے بچے، ٹین ایج بچے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہو گئے ہیں، میری دنیا کی زندگی ہے، میرے فرینڈس کا معاملہ ہے، what Allah has to do in it، اللہ نے اس کے اندر آ کے کیا کرنا ہے. اب جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں تو دیکھیں قرآن از the only book جو ہمیں ہر اسپیکٹرم پر بات کرنا، بات سمجھنا، بات کو ایبزارب کرنا، عقل کے ساتھ سمجھنا، لاجک کے ساتھ سمجھنا، ایموشنز کے ساتھ سمجھنا، یہ سب سکھاتا ہے. اسلام کا ہر قرآن کا صفحہ مجھے ایز این انڈیویجول گائیڈ کرتا ہے، ایز اے فیملی گائیڈ کرتا ہے، ایز اے کمیونٹی گائیڈ کرتا ہے. یہ قیامت کا ذکر میری پہچان کب بنے گا؟ جب قیامت کا ذکر سن کے میں ایک اچھی انسان بن جاؤں گی جو رب کا بھی حق ادا کرتی ہے اور انسانوں کا بھی حق ادا کرتی ہے. یہ قیامت کا ذکر میری پہچان کب بنے گا؟ جب قیامت کا ذکر مجھے اپنے رول ایلوکیشن میں کیئرفل کر دے گا. یہ قیامت کا ذکر میرے لیے بہترین سورس آف گائیڈنس کیسے بنے گا؟ when I will be a very concerned and responsible community member. یہ فائدہ ہے قرآن کا. دیکھیں بہت سے اسکالرز نے کہا کہ اگر ہم ایک لفظ کے اندر اسلام کی تعلیم کو کور کرنا چاہیں اور ایک امبریلا ٹرم بنانا چاہیں، یعنی کہ synonymous of اسلام، what this would be، تو میجورٹی اسکالرز کہتے ہیں کہ الاسلام دین العدلی. انہوں نے کہا کہ ایک لفظ جو اسلام کی امبریلا ٹرم بن سکتی ہے وہ کہتے ہیں وہ عدل کا لفظ ہے، جسٹس. یعنی اسلام اینڈ جسٹس از اکول ٹو synonymous.
کرسچینٹی کے لیے بھی ایک لفظ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کرسچینٹی از سینونیمس ٹو مرسی. جوڈائزم کے لیے بھی ایک لفظ کہا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں جوڈائزم مینس اسٹرکٹ رولس، اسٹرکٹنس. اسلام کے لیے ایک لفظ ہے العدل، جسٹس. امام ابن القیم الجوزی نے اس ایشو کو 14 سینچری میں ڈسکس کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا پروفٹ ہوڈ کی سیل بنا کے اور آپ کو آخری رسول کے طور پر اپوائنٹ کیا تھا، تو امام ابن القیم الجوزی کہتے ہیں تمام انبیاء کی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمبائن کر دی تھی، اور جس چیز سے آپ کے دین کو یعنی اسلام کو ڈسٹنگوش کیا تھا وہ تھا جسٹس کا معاملہ، عدل کا معاملہ. اور جسٹس کیا ہے اس کو بھی سمجھ جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے. بیسیکلی ویری لنگوسٹک ڈیفینیشن جب آپ عدل کی دیکھتے ہیں تو ٹو پٹ تھنگز ویئر اٹ بلانگس، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ دینا از دا جسٹس، از دا عدل. اور انجسٹس کیا ہے؟ ٹو پٹ تھنگز ویئر اٹ ڈز ناٹ بلانگ. العدل وضع شیء الی الموضع، چیزوں کو ان کے مقام پر رکھنا عدل ہے، چیزوں کو ان کے مقام سے ہٹا دینا ناانصافی ہے. This is how Muslim scholars have defined it. آپ پہلے دن سے اسلام کو دیکھ لیں کس طرح ہر معاملے میں عدل کی بنیاد ڈالتا ہے. اللہ کا تو ایک نام ہی العادل ہے، یہ اللہ کے ایکشنز کا ڈسکرپشن ہے. اللہ نے تقدیر بھی بنائی تو عدل پر بنائی، فعلہ وقدرہ، اس کے معاملات میں بیلنس ہے، انصاف ہے. قیامت کا آنا ریکوائرڈ ہے ٹو شو دس جسٹس. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں صرف علم نہیں بھیجا، اللہ نے علم کے ساتھ توازن بھیجا ہے. آخر کوئی کسی کی غلطی پہ سزا کیوں دیا جائے؟ غلطی کروں میں اور سزا ملے کسی اور کو، کیوں؟ لا وازرۃ وزر اخری، کوئی ایک بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو آدم علیہ السلام کی غلطی کی سزا ہر انسان کو کیوں ملے؟ یہ ہمارا کانسیپٹ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کی سزا ہر انسان کو مل رہی ہے. دس از ان کرسچن فیتھ. اسلام آپ کو قیامت کا ذکر کرتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اگر آج میں نے برا کیا tomorrow I will have to see. آج کسی نے میرے ساتھ برا کیا، my Rabb will be standing for me to give me justice. He will be with me. قیامت ریکوائرڈ ہے، قیامت ضروری ہے، قیامت is compulsory تاکہ غلطی کرنے والوں کو ان کی جزا مل جائے اور نیکیاں کرنے والوں کو ان کا اجر مل جائے. اسلام وہ دین ہے جو کانسٹنٹلی عدل کی بات کرتا ہے. اسلام تو دشمنوں کے ساتھ بھی عدل کی بات کرتا ہے. Be just with your enemies. اسلام تو یہاں تک سکھاتا ہے، آپ پڑھیں اسلام اور آپ کو پتہ چلتا ہے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ مومن کبھی جھگڑا نہیں کرتے. نہیں، انسان ہے، پاؤں سلپ کر جاتا ہے، بحث ہو جاتی ہے، آرگیومنٹس ہو جاتے ہیں، کانٹرڈکشنز ہو جاتے ہیں، کہیں کسی جگہ کے اوپر کلیش آ جاتا ہے. But the point is مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے جھگڑوں میں بھی عدل کا معاملہ فوکس میں رکھتا ہے، جھگڑوں میں بھی کسی کا ساتھ دیتے دیتے سامنے والے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. انصاف، انصاف، جسٹس، جسٹس، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. اور جہاں دنیا میں انصاف نہیں ہو سکے گا پھر قیامت ضروری تھی کہ ہر ایک کو جزا سزا بیلنس اینڈ رائٹ پروپورشن کے ساتھ دے دی جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کو کئی شکلوں میں مینیفیسٹ کیا ہے، کئی شکلوں میں. جیسے امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ آتا ہے، نہیں بلکہ امام احمد سمجھیں کہ اس واقعے کو مینشن کرتے ہیں کہ ایک
غزوہ تھا اینڈ اٹس اے بیوٹیفل واقعہ. بس اس کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کروں گی. پھر ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں اسی سیشن کو کنٹینیو کریں گے. یہ پہلے ٹاپک کمپلیٹ کر کے پھر اگلے ٹاپک پر جائیں گے. تو امام احمد اپنے مسند احمد میں ایک نریشن لکھتے ہیں، مینشن کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک غزوہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں صحابہ کی لائنز بنوا رہے تھے، یعنی ان کو الائن کر رہے تھے، ان کو پوزیشنز دے رہے تھے. پوزیشنز دیتے ہوئے وائل پوزیشننگ دا صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی. تو آپ صحابہ کو لائن اپ کرتے ہوئے، ان کو لائن ان کی سیدھی کرواتے ہوئے آپ نے ہلکا سا نا اپنی سٹک سے ایک صحابی کو پش کیا. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ یو ہرٹ می. آپ سوچیں کتنے اپروچیبل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اتنے آرام سے صحابی نے کہہ دیا رسول اللہ یو ہرٹ می. رولر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، مدینہ کے حاکم ہیں، لیڈر ہیں، پروفٹ ہیں، میسنجر ہیں، اور اتنی سی بات پہ ان صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ یو ہرٹ می. یعنی کہ اتنے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈاؤن ٹو ارتھ اور ہمبل تھے کہ صحابہ کو ان کو یہ کہتے ہوئے بھی پرابلم نہیں ہوتی تھی. تو جب ان کو لگا کہ صحابی کو کہ رسول اللہ نے مجھے ہرٹ کیا ہے، یعنی کہ بغیر ہیسیٹیشن کے انہوں نے بول دیا اور اپنے لیڈر کو کہہ دیا. آپ لیڈر کی بھی شان اور خوبصورتی دیکھیں، رسول اللہ تھے نا، رسول اللہ نے اپنی سٹک فوراً ان کے ہاتھ میں دے دی اور اپنی شرٹ اٹھائی، کیونکہ جن صحابی نے یہ کہا تھا انہوں نے کرتا نہیں پہنا ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف دیکھیں آپ، اتنا انصاف کا معاشرہ تھا کہ انصاف لینے کے لیے کسی کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا تھا، چاہے سامنے اللہ کے رسول ہوں. اللہ کے رسول نے اپنی سٹک ان صحابی کے ہاتھ میں دی اور جو کرتا پہنا ہوا تھا اس کو اٹھا دیا اور کرتا اٹھا کر اس شخص سے کہا گو اہیڈ ٹیک یور ریونج. ان صحابی نے سٹک پکڑی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، تمام صحابہ دیکھ رہے تھے، اور پھر اس صحابی نے جن کے ہاتھ میں سٹک تھی قریب آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہگ کر لیا اور کہا یا رسول اللہ میں کیسے آپ کو ہرٹ کر سکتا ہوں، میں نے تو یہ صرف اس لیے کیا کہ مجھے آپ کے قریب آنے کی اپرچونٹی مل جاتی. اور کیوں چاہ رہے تھے یہ اپرچونٹی؟ جنگ پہ جا رہے تھے نا. He said to make sure کہ جنگ میں جانے سے پہلے لاسٹ چیز جو میں ٹچ کروں وہ آپ کی سکن ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف بہترین. ہم کہتے ہیں او مائی گاڈ ہاؤ کین مائی میڈ سیٹ دس ٹو می، ہاؤ ڈیئر وین ون کین سیٹ دس ٹو می. یہ ہم ہیں، ہم عدل کریں گے؟ لائنز میں کھڑے ہونے کے لیے ہمارے اندر جو ہے وہ گٹس نہیں ہے اور ہم ایجنٹ کو رشوت دے دے کر اپنے کام پہلے کرانے کے عادی ہو گئے. پھر ہم کہتے ہیں ہم نے تو قرآن کا یہ بھی کورس کیا ہے اور قرآن کا یہ بھی کورس کیا ہے، ہم تو پڑھاتے ہیں، ہم تو خوب کورسز پر کورسز کرتے ہیں، ہمیں تو پورا دین بہت اچھا آتا ہے. Where this دین is spilling by the way. کہاں جاتا ہے یہ دین؟ سوراخ ہیں کیا دل کے اندر؟ سوراخ ہیں کیا دماغوں کے اندر؟ سوراخ ہیں کیا کانوں کے اندر کہ وہ سٹینر کی طرح علم آتا ہے اور فلٹر ہو کر ختم ہو جاتا ہے؟ عدل و انصاف پر بیسڈ دین، جس کا ہر صفحہ عدل کی بات کرتا ہے، جس کا ہر صفحہ پکار پکار کر کہتا ہے عدل کا تقاضا ہے کہ قیامت آئے. What's the point of discussing سورۃ الزلزلہ کہ زلزلے کیسے آتے ہیں؟ میں آپ کو اس کی سائنس بتاؤں زلزلے کیسے آتے ہیں؟ اس سے میرے اور آپ کے دل پر کیا اثر آئے گا؟ کون سی بیل بجے گی ہمارے اندر؟ کون سی پہچان ریوائیو ہو جائے گی میری؟ کون سا قیامت کا ذکر اس طرح سے مجھے اللہ کی محبت میں ایک قدم بڑھا دے گا؟ Think in different perspective. قرآن should move our hearts. قرآن اللہ کا کلام ہمارے دل میں وہ وارننگ بیلز بجا دے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر درست فیصلے کرنے والے، عدل و انصاف کرنے والے، بہترین طریقے سے اپنے آپ کو تقوی کی روش پر چلانے والے بن جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا آپ کے صحابہ ہوں،
آپ کا عدل اور انصاف انبلیویبل تھا. میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اسلام کا نظام، اسلام کا ریلیجن، اسلام کا دین ہمیں عطا کیا ہے، اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ جتنا بیسٹ ہیومن لیول پر پاسبل ہے، انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں عدل قائم کریں، انسان اپنی زندگی میں عدل قائم کریں، انسان اپنے رب کے ساتھ عبادات میں عدل قائم کرے. اور میں نے آپ کو کسی اسکالر کا شاید ایک فریز بھی بتایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اسلام کو ایک لفظ میں ڈیفائن کرنا ہو، سو وٹ ادر ورڈ ول بی سوٹیبل فار دا اسلام ٹو ڈیفائن اسلام. تو اس میں ان کے مطابق وہ عدل کا لفظ ہے، بیکاز اسلام کا سارا سسٹم، اسلام کی ساری شریعت، اسلام کے سارے ڈوز اور ڈونٹس، یعنی جہاں اسلام نے آپ کو کہا ہے کہ آپ امر بالمعروف کریں، جہاں اسلام نے کہا ہے کہ آپ نہیں انل منکر کریں، ان سب کا مقصد یہی ہے کہ انسان رب کے ساتھ، انسان اپنے نفس کے ساتھ، انسان دیگر انسانوں کے ساتھ عدل کے سسٹم پر، جسٹس کے سسٹم پر آ جائے. اسی عدل کو اگر میں آگے کنٹینیو کروں، جہاں ہم نے بات کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک واقعے میں، کہ جہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ اسلام نے صرف اور صرف بک رولز نہیں دیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو آپ نے بہترین طریقے سے قرآن پر عمل کر کے دکھا دیا. اور کئی واقعات ایسے آتے ہیں جو آپ کی زندگی میں عدل کو بہت پراپر وے میں اور بڑے کنسائز وے میں ریفلیکٹ کرتے ہیں. میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا ایک صحابی کا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیٹل فیلڈ کے لیے اپنی فوج تیار کر رہے تھے، اور وہاں ایک صحابی کو لائن میں لانے کے لیے، صف میں لانے کے لیے آپ نے ان کو اپنے سٹک سے پیچھے کیا تھا. سو ہم نے وہ واقعہ ڈسکس کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی اس موقع پر نہیں کہا کہ ہاؤ ڈیئر یو کین سے دس ٹو می، اس لیے کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں لیڈر ہوں، میں اسٹیٹ کا اس وقت جو ہوں وہ ہیڈ ہوں، تو مجھ سے ایسے کوئی کیسے بات کر سکتا ہے. آپ کو بالکل اس کا اپوزٹ نظر آیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کے لیے کہ اگر صحابی چاہتے ہیں کہ وہ ریونج لے لیں اور ابھی ٹٹ فار ٹیٹ ہو جائے، تو آپ نے اپنے کرتے کو اٹھایا تھا اور اسٹک ان کے ہاتھ میں دے دی تھی. دیٹ از ایکچولی دا ڈپکشن اینڈ دا مینیفیسٹیشن آف عدل، جو کہ اس واقعے سے رسول اللہ کی نظر آتی ہے. اینڈ اٹ واز ناٹ جسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہر صحابی رسول اللہ کا الحمدللہ عدل کے اوپر زندگی گزارتا ہوا نظر آتا ہے. دیر آر تھاؤزینڈ اینڈ تھاؤزینڈ آف ایگزامپلس امنگ صحابہ جہاں پر آپ کو اسلام پر عمل کرنے والوں کی زندگی کا عدل ہمیشہ نظر آتا ہے. وہ کسی کا حق نہیں مارتے ہیں. اسلام پر چلنے والے مومنین جو صالحین اور شہداء اور صدیقین کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، وہ اپنا رائٹ مس یوز نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی پوزیشن کا غلط استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ ہمیشہ جھک کر رہنے والے ہوتے ہیں. یہ وہ پکچر ہے جو عدل کو معاشرے میں ڈیفینیٹلی پینیٹریٹ کرتی ہے. جیسے ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، یعنی یہ دور تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، خلفائے راشدین میں سے آخری خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے، یعنی ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے حضرت علی اس ٹائم پہ. اور ایک ایسا ایشو پاپ اپ ہوا ایٹ دا ٹائم، اس وقت حضرت علی جو تھے وہ کوفہ میں تھے، اور ایسا ایشو ریز ہوا کہ جس میں ڈائریکٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دوسرے انسان کے ساتھ ایک ڈسپیوٹ میں انوالو تھے. ڈسپیوٹ واز لائک دس کہ حضرت علی کوفہ میں جب تھے تو حضرت علی نے اپنا آرمر، اپنی شیلڈ ایک شخص کے پاس دیکھی، اور حضرت علی نے کلیم کیا کہ آپ کو یہ شیلڈ کیسے مل گئی، یہ تو میری شیلڈ ہے، یہ میرا آرمر ہے. اب یہ جو شخص تھا یہ جیو تھا، مسلمان نہیں تھا، اور حضرت علی نے اپنی شیلڈ کو پہچان لیا تھا، بیکاز حضرت علی کے پاس کہا جاتا ہے کہ ایک ہی شیلڈ تھی جو وہ جنگوں میں کیری کیا کرتے تھے. حضرت علی نے کہا یہ میری شیلڈ ہے، آپ کے پاس کیسے آ گئی؟ جیو نے کہا نہیں، یہ تو میری ہے اور میں تو اس کو آپ کو نہیں دوں گا. اب یہ کانورسیشن بٹوین حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اس جیو کے درمیان میں کوفہ کی مارکیٹ پلیس میں ہوتی ہے، یعنی کہ ظاہر ہے دونوں آمنے سامنے ہیں اور لوگ بھی سن رہے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں ٹھیک ہے، اٹس اوکے، یو آر کلیمنگ اٹس یورس، میں کہہ رہا ہوں یہ میری ہے. ایسا کرتے ہیں قاضی کے پاس چلتے ہیں، جج کے پاس چلتے ہیں. تو حضرت علی اب ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں،
خلیفہ وقت ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا گارڈز کو بلا کے کہ پکڑو اس سے اور کھینچو اس سے اس کی شیلڈ اور ڈال دو میرے اونٹ کے اوپر. نو سچ تھنگ لائک دیٹ، نو سچ تھنگ. کوئی اپنی پوزیشن کا مس یوز نہیں کیا. یہ ہے وہ ڈپکشن جس کی آج اشد ضرورت ہے. ہم پاور کا مس یوز کرتے ہیں، ہم پوزیشنز کا مس یوز کرتے ہیں، ہم اپنی دنیاوی ترقی کا مس یوز کرتے ہیں، ہم اپنے ڈیزگنیشنز کا مس یوز کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان کو یوز کر کے کسی دوسرے کو بلیٹل کر رہے ہوتے ہیں. That's just the wrong way. حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کہ خلیفہ وقت تھے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے، چاہتے تو اسی وقت اپنے سپاہیوں کو بلاتے اور کہتے کہ چھین لو اس سے میری شیلڈ کو اور ڈال دو میرے اونٹ کے اوپر. بٹ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، اور جب آپ کی تربیت انصاف کے بیسڈ پر ہوتی ہے اور آپ اس انصاف کو اپنی زندگی کا، اپنی پرسنالٹی کا، اپنی شخصیت کا حصہ بنا چکے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کی شخصیت میں نہ صرف جسٹس عدل نظر آتا ہے، آپ کی شخصیت کے اندر ہمیشہ عدل والی شخصیت میں نرمی، جھکاؤ اور ہمبلنس نظر آتی ہے. حضرت علی کا معاملہ بھی یہی تھا. حضرت علی اس شخص جیو کو لے کر قاضی کے پاس آ گئے. جب قاضی کے سامنے، جج کے سامنے اس آرگیومنٹ کو رکھا گیا تو جج نے کہا کہ اس وقت کرنٹلی آپ دونوں کلیم کر رہے ہیں کہ یہ شیلڈ آپ کی ہے، لیکن اس وقت شیلڈ ایک جیو کے پوزیشن میں ہے. تو حضرت علی سے جج نے کہا کہ آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ شیلڈ آپ کی ہے، مطلب آپ کے پاس کیا گواہی ہے؟ حضرت علی نے فوراً کہا میرے پاس 2 ایویڈنس ہیں کہ یہ میری شیلڈ ہے، یہ میرا آرمر ہے. جج نے پوچھا اچھا کیا ہیں آپ کی گواہیاں؟ تو حضرت علی نے کہا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ شیلڈ میری ہے، یہ میرا آرمر ہے. آپ سوچیں جج نے کیا کہا. اس وقت کے ججز گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہوتے تھے. ایوری پرسن واز ریلائبل فار دا جسٹس سسٹم اور ٹو مینٹین دا جسٹس سسٹم. کوئی کسی کے پریشر میں نہیں آتا تھا. جو حق ہوتا تھا اس کو بیان کیا جاتا تھا، جو سچ ہوتا تھا اس کو مینشن کر دیا جاتا تھا. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آئی ہیو 2 witnesses حسن اور حسین، تو جج نے کیا کہا کہ وہ تو آپ کی ایویڈنس نہیں ہو سکتے، وہ آپ کے گواہ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کے حق میں بیٹے گواہی نہیں دے سکتے ہیں، ہاں تو نیپوٹزم ہو جائے گا. اور جج نے اسی رول کو خلیفہ وقت پر فالو کیا. خلیفہ وقت نے کہا آپ کے بیٹے آپ کے گواہ نہیں ہو سکتے، یہ عدل کے نظام کے خلاف ہے. اور حضرت علی سے جج نے کہا آپ اپنی بینہ لے کر آئیے، اپنی ایویڈنس، اپنی گواہی لے کر آئیے، ورنہ یہ جو جیو سامنے کھڑا قسم کھا رہا ہے کہ یہ شیلڈ اس کی ہے، مجھے الٹیمیٹلی شیلڈ اسی کو دینی پڑے گی. قاضی نے کہا، اور یہ کہنے کے بعد جج نے کہا، قاضی نے کہا واللہ امیر المومنین I know you are saying the truth and he is not، مگر میرا جو کام ہے مجھے عدل کو مینشن کرنے کے لیے، عدل کو نافذ کرنے کے لیے انف ایویڈنس چاہیے جو آپ دے نہیں پا رہے. اتنا سننے کی دیر تھی، وہ جیو جو تھا اس نے فوراً بولا واللہ اللہ کی قسم یہی وہ ایگزیکٹ توازن ہے جو موسیٰ علیہ السلام ہماری قوم کو سکھایا کرتے تھے، یعنی بنی اسرائیلیوں کو سکھایا کرتے تھے. اور جب اس طرح سے جیو نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے ہی ملتا جلتا جو ہے، یہ وہی والا نظام ہے، تو اس نے بتا دیا کہ میں ایک وادی سے گزرا تھا اور مجھے ایک وادی میں یہ شیلڈ ملی تھی، I picked it اور میں نے اس کو لے لیا. پھر اس نے کہا جاتا ہے کہ اس جیو نے والنٹریلی یہ والی جو شیلڈ تھی یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو واپس کر دی. آپ کو یہ بتانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمارے دین میں اتنی فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ آپ کو عدل کلیئرلی کئی ایگزامپلز میں نظر آتا ہے. یہ وہ دین ہے جہاں جانوروں کے ساتھ بھی اسلام انصاف کی بات کرتا ہے، جہاں عورتوں کو رائٹس دینے کی بات آتی ہے تو اسلام ان کے رائٹس دینے کی بات کرتا ہے، ان کو ریکگنائز کرنے کی بات کرتا ہے، ان کے حقوق پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتا ہے. یہ جو گھروں کے اندر زیادتیاں ہوتی ہیں، خاص طور پہ عورتوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں، ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، ان کو ایک کموڈٹی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ان کو ان کے رائٹس کو پریکٹس نہیں کرنے دیا جاتا. دس از اگینسٹ اسلام. اور دکھ کے ساتھ تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام کے نام پر اسلام کو مینیپولیٹ کر کے آپ اسلام کی مس انٹرپریٹیشن کر کے ہی عورتوں کے رائٹس ان سے چھین لیتے ہیں.
کوئی اسلامک اسٹیٹ عورتوں کو مسجد جانے سے روک نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے کر گئے ہیں۔ عورتوں کے لیے ہر مسجد میں ایک پورشن ہونا چاہیے۔ اسلام کے ایک ریلیجن پر جگہ ملک بیسڈ ہو اور اس کی مساجد کے اندر عورتوں کی جگہ ہر جگہ اویلیبل نہ ہو، دس از اے ڈیزاسٹر اینڈ دس از اے ڈیزاسٹر آن دا نیم آف اسلام۔ اسلام یہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے بچے آج ان چیزوں کو جس کے اوپر بہت سی جگہوں پر وہ اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں یا بچیاں اپنے رائٹس مانگ رہی ہیں، اور اس چیز کو یہ کہہ کے کہا جاتا ہے کہ یہ فورن کلچر ہے، جہاں جو رائٹ اسلام نے بھی دیا ہوا ہے وہ بھی خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ تو اسلام تو عورتوں کو کانسٹنٹلی رائٹ دینے کی بات کرتا ہے، جتنا آنر اسلام نے عورت کو کیا ہے۔ اسلام آنے سے پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ ہسٹوریکل گراؤنڈز کے اوپر عورتوں کا کیا حال تھا۔ فار ایسٹرن کنٹریز کے اندر عورتوں کو مار دیا کرتے تھے بڑے آرام سے، اور ان کے مارنے کو قتل بھی نہیں کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ ابھی لیٹسٹ کچھ چند سالوں پہلے کی بات ہے، ابھی بھی کچھ اسٹیٹس کے اندر انڈیا کے یہ کام ہوتا ہے کہ شوہر اگر مر جاتا ہے تو بیوی کو ساتھ ہی جلا کر ختم کر دیتے ہیں۔ ایون یہ تو میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا ایسٹرن ایشین کنٹریز کی، ایون یورپ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ وقت دنیا نے فیس کیا ہے، فرانس کے اندر فیس کیا ہے کہ یہاں تک ان کے اندر آرتھوڈاکس کلچر موجود ہے کہ وہاں ایک طبقہ آج بھی عورت کو عورت مکمل نہیں سمجھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جسم عورت کا ہے، روح اس کے اندر شیطان کی ہوتی ہے۔ یہ سو کالڈ فرسٹ ورلڈ ہے، یہ سو کالڈ پڑھا لکھا طبقہ ہے، اور اگر ہم اس مائنڈ سیٹ کے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید اسلام ہمیں ہمارے رائٹس نہیں دے پا رہا صرف اس لیے کہ ہمارے سامنے مس انٹرپریٹیشنز ہیں، پراپر اسلام کی تفسیر نہیں ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام دے کر گئے ہیں، اگر دینے والوں نے وہ دیا نہیں، اٹ ہیز نتھنگ ٹو بلیم آن اسلام، اسلام کا قصور نہیں ہے۔ ہم اگر پڑھیں گے نہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اسلام نے ہماری پوزیشن کیا رکھی ہے؟ ہم پڑھیں گے نہیں تو اپنے بیٹوں کو گائیڈ کیسے کریں گے؟ ہم پڑھیں گے نہیں تو ہم اپنے بیٹوں کو ان کی بیویوں کے ساتھ ان کو کیسا ہونا چاہیے، who will tell them؟ اصل مسئلہ ہے یہی کہ ہم اپنے اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، لیکن وہی عورت جو اپنے رائٹ کے لیے آواز اٹھا رہی ہے کہ اس کو ہر وہ رائٹ ملے جو گھر کی ڈومین میں اس کا حق بنتا ہے، جب یہی عورت ساس کی شکل میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور جب یہی عورت اپنے سامنے بہو دیکھتی ہے تو وہ اس کو ایک عورت کی طرح ٹریٹ نہیں کرتی ہے، اینڈ اٹس اے ڈائلیما۔ اگر ہم نے قرآن اور اسلام پڑھ کے اپنے عمل کو اس کے مطابق نہیں کیا، اپنے گھروں کے اندر عدل قائم نہیں کیا، تو پھر ہم اس کے ریپرکشن سوسائٹی میں دیکھیں گے۔ We all are asking for the right justice system, for the right law and order in our countries۔ جو جہاں رہتا ہے وہ کہتا ہے لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہونا چاہیے بیکاز اٹس مائی رائٹ کہ میری ویلتھ اور میری لائف اور میری سراؤنڈنگ پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں رہے۔ ہر کوئی یہ کلیم کرتا ہے، بٹ وی آر ناٹ ریڈی ٹو جسٹ ڈیولپ اے سسٹم آف جسٹس ود ان دا باؤنڈری آف آر ہومس۔ جو جس کا حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے، ہر انسان کو زندہ رہنے کے لیے جو اس کی ضروریات ہیں وہ دی جائیں، جو اس کی ایموشنل نیڈز ہیں وہ اس کو دی جائیں، جو اس کی سائیکولوجیکل نیڈز ہیں وہ پوری کی جائیں، جہاں تک اس کی ڈیزائرز کو پورا کیا جا سکتا ہے ود ان دا رائٹ باؤنڈری وہ اس کو پورا کر کے دیا جائے۔ جب آپ اس پیٹرن کے اوپر گھروں کو چلاتے ہیں تب آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں دیٹ سوسائٹی ول فالو اے ٹرینڈ آف جسٹس سسٹم، بیکاز آپ کا جتنا بھی جسٹس سسٹم باہر معاشرے میں نظر آئے گا وہ اسی وقت نظر آئے گا جب گھروں سے نکلے ہوئے لوگ جو اس جسٹس سسٹم کو بنائیں گے they will be used to of developing and manifesting the justice system۔ ہم چاہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عدل آ جائے، مگر ہم اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر انصاف کو قائم کرنے والے نہیں ہیں۔ بھائی غلط کرتا ہے تو بہنیں بھائی کا ساتھ دیتی ہیں، بھابھی کا ساتھ نہیں دیتی ہیں۔ بیٹا غلط کرتا ہے تو ماں بیٹے کا ساتھ دیتی ہے، بہو کا ساتھ نہیں دیتی ہے۔ اگر داماد ٹھیک ہے اور بیٹی غلطی کر رہی ہے تو ماں باپ جو ہیں وہ بیٹی کی سائڈ لیتے ہیں، داماد کی سائڈ نہیں لیتے ہیں۔ دیز آر ڈے ٹو ڈے ایشوز۔ اور جب آپ یہ چیز اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو پھر یہ صحابہ کرام کے عدل کے قصے پڑھ کے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل کے نظام کو اور ان کی شخصیت میں موجود عدل کو پڑھ کے صرف ماشاء اللہ سبحان اللہ کہنے سے آپ اور میں اس قابل نہیں ہو سکتے کہ ہم اس معاشرے کے اندر، اس امت کے اندر عدل قائم کر سکیں۔
these are the daily matters. If we will not relate Quran and the teachings of Quran to our day to day life, then there is no point कि फिर हम कहें कि हमने ये भी इतना पढ़ लिया और ये भी इतना पढ़ लिया और ये भी इतना पढ़ लिया. जब तक आप कलेक्टिव सिस्टम बेहतर नहीं कर सकते, जब तक कि आप इंडिविजुअल बेस सिस्टम पर काम और फाउंडेशन पर वर्किंग शुरू नहीं करते हैं, मुझसे माशरे का सवाल नहीं होगा, मुझसे मेरी जात का, मेरे 5 फुट के जिस्म का सवाल होगा. मेरी सराउंडिंग में क्या कुछ हो रहा था ये मुझसे नहीं सवाल होगा. अगर मैंने अपना अमल ही दुरुस्त नहीं किया, अपना अमल दुरुस्त कर लिया, ऑटोमेटिकली इट विल रीच आउट टू अदर पीपल. समटाइम्स, in fact most of the time you don't have to say much, because आपका उठना बैठना, गुफ्तगू करना, मामलात निभाना, एक दूसरे के साथ डीलिंग्स करना, ये बहुत सी चीज़ों को ऑब्वियस कर रहा होता है. तो इस्लाम जिसने औरत को इतना प्रोटेक्टेड सिस्टम दिया है, अगर इस्लाम पर अमल करने वाले मर्द वो प्रोटेक्टेड सिस्टम अपनी औरतों तक नहीं ला पा रहे, इन मर्दों का कसूर है. और अगर ये औरतें खुद इस्लाम को स्टडी करके, इस पर मेहनत करके अपना मुकाम इस्लाम की नज़र में समझ नहीं पा रही, तो औरतों की गलती है, इस्लाम की गलती नहीं है. इस्लाम ने तो प्रॉपर जस्टिस सिस्टम दे दिया है. सो मेरी पहचान इस्लाम कब बनेगा? जब मैं अपनी ज़ात के अंदर अदल के निज़ाम को कायम करने के लिए पूरी कोशिश करूँगी. मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुँचे, मैं किसी का हक ना मारूं. अगर कोई सामने वाला इंसल्टिंग वे में बात करता भी है, मैं कंट्रोल कर लूं, बिकॉज मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े महशर शिफात चाहिए. अगर मेरी जिंदगी में कोई मेरे हक मार रहा है, तो कम से कम मैं दूसरों के हक मारने वाली ना हो जाऊं. दिस विल डेवलप सम जस्टिस सिस्टम विद इन योर पर्सनैलिटी. हाँ, इसके लिए बहुत नफ्स मारना पड़ता है, बहुत सब्र करना पड़ता है, बहुत परसिवियरेंस अडॉप्ट करनी पड़ती है, बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है. लेकिन जिसके दर्जे हैं सिवा, उसके सिवा मुश्किल है. जाहिर है जिसके लिए अल्लाह ने बहुत अजर का सामान किया हुआ है, उसका इम्तिहान भी मुश्किल होता है, उसकी ज़िंदगी भी थोड़ी टफ होती है. लेकिन इंसान को कभी भी अपने रब से नाउमीद और बदगुमान नहीं होना चाहिए. अल्लाह से दुआ मांगें कि आज से हम अपनी अपनी कैपेसिटी में, अपने अपने शख्सियत के अंदर, अपने अपने पैरामीटर्स के अंदर हम जितना बेहतरीन अदल का निज़ाम डेवलप कर सकते हैं, हम उसको डेवलप करने की कोशिश करें. तो इस्लाम मेरी पहचान है. मुझे अपनी ज़ात में अदल को, जस्टिस को, एक इंसाफ के निज़ाम को कायम करना है.